بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع سے اب امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے۔ اس سے قبل تھوڑا سا بیان کیا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بنے۔ گویا اب تم ہمیش کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ ہو۔ ایک حدیث میں علماء حق کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ آخری کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس کو پہچاننا، اس کو عام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ آرام سے گھر بیٹھ کے یہ سب کچھ نہیں ہو جائے گا۔ کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں تن من دھن لگانے ہوں گے۔ چنانچہ اب پکارا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ 5ویں رکوع کی جو 7 آیات ہیں ان میں یہ والے الفاظ بھی آئے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ، اور مدد چاہو نماز اور صبر سے، اور یقیناً یہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہی بات اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ اس بات کو تو یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم تو انسان سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہی بات آ رہی ہے کہ آپ انہیں مت کہیں جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ سب سے پہلے شہید کا ذکر آ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ رہی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا، وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے۔ دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے، یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہیں آزمائیں گے اور بھوک سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیسی سختیاں جھیلیں اور کئی روز کے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے ہیں، اس کے بعد غزوہ تبوک میں کیا ہوا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے اور ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات یہاں 2 معنی دے رہا ہے۔ مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی جسے آج کل کیش کراپ کہا جاتا ہے۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک کریئر اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی
وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجیے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ آخر کار تو یہاں سے جانا ہے، اگر کل کے بجائے ہمیں آج بلا لیا جائے تب بھی ہمیں حاضر ہونا ہوگا، ہم نہیں رک سکتے۔ مرد مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جو لمحہ بھی گزار رہا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، تو گویا وہ ہدایت سے اپنا دامن پاک کر لیتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی قبلے کی بحث سے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جس کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم اولیاء اللہ کے حالات اور واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، شاعر کہلاتے ہیں۔ وہ گویا بعض معنوی حقائق کا شعور دلانے والے اور ذہن کو اللہ کی طرف سے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ صفا مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ شاکر کے ساتھ دوسری صفت علیم آئی ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے اسے تو خوب معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے، اس حال میں کہ داہنے ہاتھ کو جو کچھ دیا ہے اس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کسی اور انسان کے ساتھ تو تذکرہ کرنا بہت دور کی بات ہے، تو یہ اللہ کے تو علم میں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو گویا وہ شرک ہو گیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب ان کی آخری ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ بینات اور ہدا سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھیں۔
لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ آیت 140 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے تھے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور واضح طور پر بیان کرنے لگیں، یعنی کہ جو کچھ چھپایا تھا اسے واضح طور پہ بیان کرنے لگیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیم، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِین، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی، خالدین فیہا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت ہی مل جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کی وضاحت تو ہم پہلے سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔